تو یہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ والی جو بات ہے، اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بیان کردہ چیزیں ماضی کی بیان کردہ یا ماضی میں ہوئے واقعات کے ساتھ کنٹراڈکٹ نہیں کرے گا، یا ان کا بطلان اس کے اندر یا اس میں کمی بیشی نہیں آئے گی، یہ مقصود ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ حق ہے، یہ جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، وہ خدا کی بات ہے، اس نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس میں کوئی دراندازی نہیں ہو سکتی، کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، کوئی نہ اس کے متن کو مجروح کر سکتا ہے، نہ اس کی حفاظت میں خلل انداز ہو سکتا ہے، نہ اس میں کسی درجے کا کوئی غلط پہلو داخل کر سکتا ہے، اور نہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز تو تاریخ نے غلط ثابت کر دی، وقت نے غلط ثابت کر دی، یہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اس نے کہہ دیا وہ آخری درجے کا حق ہے جو اب قیامت تک اسی طرح اپنے مقام کو قائم رکھے گا۔ سر آپ نے فرمایا کہ یہ حق ہے، اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو وہ غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کون سے معیارات دیگر مانیں گے؟ ماضی کے واقعات کے بارے میں جو دیگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس میں اگر کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جو قرآن کے خلاف ہے تو یہ تو بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ بھی قرآن میں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ پیچھے کی بحث کو تازہ کر لیجئے، ہم نے بحث یہاں سے شروع کی تھی ہمارے پاس ذرائع علم کیا ہے، اور ہم نے اس میں یہ بتایا تھا کہ پہلا ذریعہ علم ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے، وہ باطنی بھی ہوتا ہے، وہ ظاہری بھی ہوتا ہے، وہ داخلی بھی ہوتا ہے اور خارجی بھی ہوتا ہے۔ اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں، ہمارے علم کے بنیادی مباحث یا جن کو وجودی حقائق کہا جاتا ہے وہیں سے دستیاب ہوتے ہیں، ہم ان کی بنیاد پر عقلی استنباط کرتے ہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں، لیکن بہرحال وہ ایک ذریعہ علم ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تاریخ کے مسلمہ حقائق، یعنی وہ چیزیں جو اسٹیبلش ہسٹری کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم اخبار احاد کو یا ضمنی چیزوں کو زیر بحث ہی نہیں لائیں گے اس میں۔ تو اب اگر آپ ایسی کوئی چیز پیش کر دیں گے جو تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہے، جو عقلی استنباط ہے، ناگزیر عقلی استنباط کی صورت اختیار کر گئی ہے، اگر آپ کوئی ایسی چیز پیش کریں گے کہ جو مسلمہ تاریخ، آخر 1500 سال کی تاریخ بھی بن چکی ہے نا اب، اس میں قرآن مجید کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، پھر تو سارا مقدمہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن آپ ایک کہانی سنا دیتے ہیں، ایک قصہ سنا دیتے ہیں، ایک قیاس بیان کر دیتے ہیں، اس پہ پھر میں جرا کروں گا۔ قرآن کے اس دعوے میں ایک مسئلہ ہے کہ کوئی چیز جھوٹی یا غلط اس میں شامل نہیں ہو سکتی، لیکن مسئلہ اس سے آگے بڑھ کے، مثال کے طور پہ جو پچھلوں کے اساطیر ہیں اگر وہ اس میں شامل ہو گئے تو ظاہری بات ہے وہ تو ہم سورس سے چیک کر سکتے ہیں کہ جی یہ چاہے کہانی صحیح لیکن بات تو ٹھیک نقل ہو گئی ہے، تو کیا یہ مطلب ہے کہ پیچھے سے جو کچھ مرضی آئے وہ غلط نہیں ہو سکتا صرف، یعنی وہ دیو مالا ہی ہوگی لیکن وہ ویریفائی ہو سکے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں کھڑے ہیں، ہندوستان میں بہت سے قصے، کہانیاں، بہت سی شخصیات ہیں جن کو ہسٹورک نہیں مانا جاتا، مثلا رام کی شخصیت ہے، کرشن کے بارے میں بھی 10 سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک الہامی کتاب نازل ہوتی ہے، اور وہ الہامی کتاب نازل ہوتی ہے اور وہ آ کر ان میں سے کسی چیز کی تصدیق کر دیتی ہے، کسی چیز کی تردید کر دیتی ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی میتھالوجی تھی، پہلے ہی قصہ تھا، پہلے ہی کہانی تھی۔ اگر کسی چیز کی وہ تصدیق کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عنصر اس میں تاریخی تھا۔ تو آپ اس چیز کو جس کو پہلے آپ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے اس کو اس پر حکم کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہیں، مطلب مثال کے طور پہ اگر یہ کسی چیز کو بیان کرتی ہے، اس بیان کو ہم بطور حقیقت یعنی امر واقعہ لیں گے یا کہ اسے صرف اس دیو مالا کی نقل لیں گے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو کہنے کا کیا حق ہے؟ یعنی قرآن بیان کرے گا نا کہ وہ کسی چیز کو کیسے پیش کر رہا ہے۔ کیا وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کہانی ہے جو لوگوں کے اندر رائج ہے؟ مثال کے طور پہ انذار کے معاملے میں اگر کوئی قصہ سنا رہا ہے تو کیا قصہ امر واقعہ ہے کہ یا کہ بس وہ پرانے لوگ انذار کے لیے یا ڈرانے کے لیے تمثیل ہے؟ تمثیل ہے کہ وہ یہ دیکھیے کہ وہ کہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ مثلا عاد کا واقعہ ہے، ثمود کا واقعہ، قوم نوح کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، کہاں بیان کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں؟ وہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے یہ اس زمین پر کیا تھا، میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں نے یہ قیامت برپا کی تھی، یہ دینونت برپا ہوئی تھی، اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے آپ کفارکم خیر من اولئکم۔ یہاں آپ جو احتیاط برت رہے ہیں نا اس سے یہی لگتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ قرآن میں کہیں کوئی دیو مالائی قصہ بھی آ گیا ہو، یعنی یہ تو ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو بھی واقعہ نقل ہوگا وہ واقعہ امر واقع ہوگا، اوتھینٹک ہوگا۔ میں نے تو یہی کہا ہے نا کہ جو واقعہ بھی قرآن واقعے کے طور پر بیان کرے گا، اگر وہ کہتا ہے کہ یہود یہ قصہ سناتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ وہاں بتائے گا کہ یہ قصہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ یعنی قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرے گا، خواہ وہ کوئی تاریخی واقعہ ہے، خواہ وہ کوئی زمینی حقیقت ہے، خواہ وہ کوئی حال کی چیز ہے، تو وہ حق ہے
جو بیان کیا جا رہا ہے. اگر وہ کہے گا کہ میں قصہ سنا رہا ہوں، میں تمثیل بیان کر رہا ہوں، تو بتائے گا نا میں تمثیل بیان کر رہا ہوں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اسے قرار دیں گے، وہ بتائے گا کہ مثلا باغ والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ ایک تمثیل ہے جو تمہیں سنائی جا رہی ہے. آپ سورہ قلم میں دیکھیے نا، قرآن مجید نے وہ ایک پورا واقعہ سنایا ہے اور یہ بتا دیا ہے اس میں کہ یہ ایک تمثیل ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تمثیلیں بھی بیان ہوئی ہیں. نہیں، احسن القصص کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ کیا قرآن وہ بھی مجید یہ کہ اچھی ہم تمثیل قصے ہوگی؟ سناتے ہیں. احسن القصص تمثیل نہیں ہے، وہ تو سیدنا یوسف کا وہ واقعہ ہے جس کو قرآن مجید نے سنایا، اس کے اوپر سے کچھ نتائج نکالے ہیں. تمثیل جہاں وہ بیان کرے گا تو بتائے گا تمثیل ہے. جہاں استعارے میں کوئی بات کہے گا تو وہاں پر اس کے قرائن موجود ہوں گے. جہاں وہ تشبیہ دے گا تو وہاں ادب میں جو اسالیب ہے ان کے لحاظ سے ہم اس کو تشبیہ قرار دیں گے. یعنی یہ تھوڑی بات ہے کہ آپ جس چیز کو چاہے جو چیز ہے قرار دے دیں. قرآن بتائے گا کہ وہ کیا چیز بیان کر رہا ہے. جب وہ کسی واقعے کو بیان کرے گا تو وہی واقعہ اٹل حقیقت ہے. تو قصہ نوح اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور قصہ نوح میں ساری زمین پر سیلاب پانی آ گیا تھا. یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا ساری زمین پر پانی. وکیل یا ارض ابلئی، ارض کو باقاعدہ مخاطب کیا. اس کا کے لیے اچھی عربی سیکھنی چاہیے، ادب کا اچھا مطالعہ کرنا چاہیے. ایسے موقعوں پر زمین، سرزمین یا یہ زمین، اس طرح کے الفاظ اصل میں موعود کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں. اس سرزمین میں ہم نے کیا کیا چیزیں نہیں دیکھیں، اس زمین پر ہم نے کیا کیا چیزیں نہیں دیکھیں. تو اس طرح کے موقعوں پر الارض پر الف لام عہد کا ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ واقعے کے لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کی 10 سے مثالیں موجود ہیں. اچھا، پرلطف بات یہ ہے کہ طوفان نوح جو ہے، یعنی انہیں جو آج کے دور میں جو چیزیں جمع کی گئی ہیں، طوفان نوح ہمیں گریک میتھولوجی میں ملتا ہے. اور یقین کریں کہ آپ قرآنی آیت کو اوپر رکھیں اور نیچے گریک میتھولوجی کے وہ الفاظ رکھیں یا آپ سمیرین میتھولوجی کے وہ الفاظ رکھیں تو آپ کو بالکل لگتا ہے کہ بین ہی وہ چیز میتھولوجی میں ہے جو چیز یہاں بیان ہو رہی ہے. ایون کہ جو آیت ابھی وقاص نے تلاوت کی اس کے اندر جو اس کا اسلوب ہے وہ بھی بین ویسے ہی ہے کہ زمین نے پانی نگل لیا. یعنی مطلب طوفان نوح کا جو واقعہ ہے یہ عرب میں پیش آیا ہے اور یہ 576 میں پیش آیا ہے. قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ بہت ابتدائی زمانے میں پیش آیا ہے. یعنی بلکہ وہ نبوت کے دینونت کے عمل کی ابتدا سیدنا نوح علیہ السلام سے کر رہا ہے. تو یہ واقعہ جو پیش آیا اور ظاہر ہے کہ انسانی تاریخ میں پیش آیا تو یہ ہر جگہ جائے گا، بیان بھی ہوگا. یعنی اس میں کیا چیز ہے جس کو تلاش کیا جا رہا ہے؟ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ عرب میں پیش آیا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا ہے. اور چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور دیکھیے کہ یونانی میتھولوجی میں اس کا ذکر آ گیا. بھائی قرآن یہی بیان کر رہا ہے کہ یہ قدیم واقعہ ہے، یہ انسانی تاریخ کی بالکل ابتدا میں پیش آیا، بلکہ اس وقت پیش آیا ہے جب وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں. بالکل بین یہ چیز. اب میرے پاس گریک میتھولوجی ابھی بھی ہم لائے ہوئے ہیں. نہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بالکل بین ہی یہ بات گریک میتھولوجی بتا رہی ہے. وہ بتا رہی ہے کہ چیزیں جب شروع ہو رہی تھیں اسے بتانا چاہیے. آپ کہتے ہیں بتا رہی ہے، میں کہتا بتانا چاہیے، اس لیے کہ اتنے قدیم واقعے کو میتھولوجی میں بھی آنا چاہیے، تاریخ میں بھی آنا چاہیے، لوگوں کی زبانوں پر بھی ہونا چاہیے. یعنی آپ ترتیب ہی ساری الٹ رہے ہیں. بھائی میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جو کچھ واقعات یہاں ہندوستان میں بیان ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں بیان ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی کتاب آئے گی تو انہی واقعات کو بیان کرے گی نا. نہیں، لیکن اگر ہندوستان کے لوگ ان واقعات کو بطور دیو مالا سمجھتے ہیں، میتھولوجی سمجھتے ہیں، یہ ان کے فہم کی غلطی ہے نا. یہ اللہ کی کتاب نے آگے واضح کر دیا، یہ بتا دیا کہ یہاں آپ غلطی کھا رہے تھے. جس چیز کو آپ میتھولوجی قرار دے رہے تھے وہ ایک تاریخی واقعہ تھا، اس کے اتنے حصے میں آپ نے مبالغہ کر دیا، یہاں غلطی کر دی ہے، یہاں بیان میں دوسری چیزیں شامل کر دی ہیں. یہ اصل واقعہ ہے. اچھا، یہ کیسے اس سے واقعے کی واقعیت کیسے مجروح ہو گئی؟ یہ اصل میں ان لوگوں نے یہ مقدمات ان لوگوں نے قائم کیے ہیں جو قرآن کے اس بنیادی دعوے ہی کو نہیں سمجھ سکے کہ وہ خدا کی کتاب ہے اور وہ تمام پیغمبروں کا دین بیان کر رہی ہے. اس کے پیچھے وہ سب کچھ موجود ہے جو تاریخ کے اندر پیش آ چکا ہے. سر دیکھیں، یہ اس قدر اس میں اس قرآن مجید میں اس قسم کے جو ہیں وہ قصے آئے ہیں کہ مشرکین کو کہنا پڑا کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. اور قصے وہ کہہ رہے ہیں انہیں. نہیں، آپ جب بھی کسی معاشرے میں جائیں گے اور وہاں جا کے کوئی بات کریں گے، مثال کے طور پہ اگر میں باہر گلی میں کھڑا ہو کے یونانی قصے سنانے شروع کر دوں تو ظاہری بات ہے کوئی بھی صاحب جو ہے میری بات نہیں مانے گا اور کہے گا کہ بھائی یہ تو فلاں کا قصہ ہے، یہ تو گرو نانک صاحب کا قصہ ہے، تم قصے سنا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے وہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے. یہ مقدمہ بھی آپ نے قرآن مجید کو دیکھے بغیر قائم کر دیا. قرآن مجید نے کوئی یونانی قصہ نہیں سنایا، کوئی ہندوستان کا قصہ نہیں سنایا،
کوئی تبت کا قصہ نہیں سنایا، اس نے صرف ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو عربوں کے ہاں. سر میں کسی قصے کی نسبت جب اپنی طرف کروں گا تو میں کیوں کہوں گا کہ گرو نانک نے یہ کام کیا؟ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھو یہ اس دور میں ایسا خدا نے کر دیا، تاریخی گرو لحاظ نانک سے صاحب بھی کی ایسے ہی لاش جو ہے وہ خدا نے غائب کروا دی. تاریخی لحاظ سے بھی ایسے ہی ہے. یعنی نوح کا طوفان کہاں آیا تھا، وہ کون سا علاقہ تھا، دیکھ لیں تاریخ میں اس کو بھی. اچھا عاد سمود کہاں پائے جاتے تھے، قوم لوط کا وطن کون سا تھا، یہ وہی علاقہ ہے جس سے لوگ واقف ہیں. اس میں کوئی یونان توران کا قصہ نہیں سنایا گیا، اس سے پہلے ارسطو افلاطون پیدا ہو چکے ہیں. کوئی شائبہ اس فلسفے کا بھی نہیں ملتا یہاں پہ اگر قصے ہی سنانے تھے تو. اور یہ قصے لوگوں کو معلوم تھے، ان کے نام بھی معلوم تھے، عرب جاتے تھے. یعنی وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو تاریخی حقائق کے طور پر خود عربوں کے ہاں مسلم تھیں، ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا. بالکل ایسے ہی جیسے میں آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ عربوں کے یہاں مسلم نہیں تھی، ورنہ وہ کیوں کہتے ہیں اساطیر الاولین ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے، یعنی یہ بات بھی لوگوں نے غلط سمجھی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قصے تو ہم اس سے پہلے بھی سنتے رہے ہیں، آپ اس سے جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ نتیجہ صحیح نہیں ہے. قصے تو موجود ہیں بھائی، قرطبہ موجود ہے، بغداد موجود ہے، استنبول موجود ہے، عثمانیوں کی حکومت موجود ہے، یہ تاریخی حقائق ہیں. میں اس سے ایک نتیجہ نکالتا ہوں. مثلا میں عروج و زوال پر گفتگو کر رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان اصولوں کے اوپر ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کیا ہمیں آپ کس سے سنا رہے ہیں، یہ عروج و زوال تو کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. تو ان کا تبصرہ یہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے، کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی پیش آ گئیں، یہ ہم سنتے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ حادثے ہوئے ہیں، آپ اس کا نتیجہ غلط نکال رہے ہیں، آپ نے اس کو ہم پر منطبق کر کے دکھا دیا ہے. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ پرانے قصے ہیں جو آپ نے ہمیں آ کر سنا دیے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں وہ کہہ رہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم کیسے اسٹیبلش کریں گے، قرآن میں بھی ایک قصہ آ رہا ہے، میتھولوجی میں بھی وہی قصہ بیان ہو رہا ہے. قرآن میں بیان ہو گیا تو صرف یہ کہ قرآن مجید میں وہ بیان ہو گیا تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اور گریک میتھولوجی میں آئے گا تو ہم اس کو ویریفائی کریں گے کہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے یا نہیں ہے. تو قرآن مجید نے بس کہہ دیا تو ہم مان لیں گے کہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یا اس کو آپ اس سے نکل کے الگ کسی اور بحث کا معیار پھر ہاتھ میں پکڑیے. ہم چوتھے ذریعہ علم پر جا رہے ہیں. اگر وہ چوتھا ذریعہ علم ثابت ہو گیا ہے تو اب وہ اپنی تصدیق کے لیے کسی باہر کی چیز کا محتاج نہیں رہا. اب تردید کیجئے آپ اگر کرنی ہے تو، یعنی آپ اسٹیبلش ہسٹری سے بتائیے اس نے یہ بات غلط بیان کر دی ہے، اس کے مقابلے میں قصہ نہیں سنا قرآن سکتے. کے مقابلے میں اگر آپ کا جو حواس کا علم ہے وہ دوسرا نتیجہ نکالتا ہے تو آپ قرآن کو ترجیح دیں گے، حواس کے علم کو ترجیح میں دیں نے پہلے عرض کر دیا کہ خود قرآن مجید اپنے اس مقام کو پہلے انہی ذرائع علم سے ثابت کرے گا، اس کے گے؟ بعد نہیں، وہ اگر چوتھا مقابل میں آ جاتا ہے تو پھر یہ چوتھا جو ذریعہ علم ہے ہم اس کو ترجیح دینے جا رہے ہیں یا یہ ان کے ساتھ کمپرومائز کرے گا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ چوتھا ذریعہ علم پہلے بنے گا نا. بن گیا. کس طرح بنے گا؟ یہ انہی پر پہلے پورا اترے گا تو بنے گا. یعنی ہم باہر کھڑے ہیں، کوپریشن کے ساتھ چلے گا، لیکن ہم باہر اب کھڑے ہیں. ہسٹوریکل فیکٹ ہم نے یہ اس وقت ہم مذہب کے اندر کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہے، ہم باہر کھڑے ہیں. میں نے ساری گفتگو یہ کی کہ ہمارے پاس انسانی سطح پر یہ 3 ذرائع علم ہے. یہی ذرائع علم ہے کہ جن کی بنیاد کے اوپر پہلے ہم ایک چوتھا ذریعہ علم دریافت کریں گے، اب وہ بات بیان کرے گا. لیکن اس کے باوجود اگر فرض کر لیجئے کہ آپ اس کی اسی بات کو تجربے اور مشاہدے سے جٹلا دیں گے، مثال کے طور پر اس نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ پانی تو اپنی سطح ہموار نہیں رکھتا اور آپ مجھے پانی گرا کے بتا دیں گے، تو بھائی وہ اپنی وہ حیثیت ہی کھو دے گا، اس کے بعد بحث ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہم ادھر سے چلتے ہوئے اس تک پہنچے ہیں. یہاں اس وقت گفتگو ایمانیات کی نہیں ہو رہی کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں یا آپ نہیں ایمان رکھتے، یہ بحث نہیں ہو رہی. نہ ہم یہاں کھڑے ہوئے یہ گفتگو کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ذرائع علم تھے انہوں نے در حقیقت ایک چوتھے ذریعہ علم کو ثابت کر دیا. تو اس کے اس بات کا عمل ہو چکے گا، پھر ہم قرآن کو پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ دیکھیں گے. تو جب یہ ثابت ہو گیا تو اصل میں وہ تناقض